بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احباب کو اردو کتاب پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کئی فاسقوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کمزور عقیدہ مسلمانوں کو گمراہ کر کے انہیں بھی بالآخر دنیا اور آخرت کے عذاب سے دوچار کرنے کا باعث بنے۔ شیخ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میں ایک جھوٹے نبی حارث کذاب دمشقی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ انسانوں کی عقلیں اپنے شیطان کی مدد سے قبض کر لیتا تھا۔ اسے جب گرفتار کیا گیا تو اس کی ہتھکڑیاں کھل جاتی اور نیزہ اس پر اثر نہ کرتا، کیونکہ ہتھکڑیاں اتارنے والا اس کا شیطان دوست تھا، اور اس نے گھوڑوں کو جو سوار دکھائے تھے وہ ملائکہ نہیں بلکہ جنات تھے۔ یہ کذاب خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور میں جہنم واصل ہوا۔ ابو القاسم دلاوری نے اپنی کتاب جھوٹے نبی میں نبوت کا دعویٰ کرنے والوں پر ایک تحقیق اور مستند کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے حارث کذاب دمشقی کے بارے میں لکھا ہے کہ خلیفہ عبد المالک نے جب اس کو گرفتار کرنا چاہا تو وہ فرار ہو کر بیت المقدس چلا گیا، جہاں ایک بصری اس کے تعاقب میں گیا اور اس کے گروہ میں شامل ہو کر جب اس کا معتمد بن گیا تو وہ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے پاس آیا اور اسے جھوٹے نبی حارث دمشقی کے بارے میں بتایا۔ خلیفہ نے اپنے سپاہی اس کے ساتھ بھیجے۔ بصری ان سپاہیوں کو لے کر بیت المقدس آیا اور رات کے وقت حارث کی قیام گاہ پر پہنچا۔ یہ شخص سپاہیوں کو ایک آڑ میں کھڑا کر کے پہلے خود گیا، لیکن دربان نے دروازہ کھولنے سے انکار کیا اور بولا، اگر چاہتم حضرت کے خدام میں داخل ہوتا ہم اتنی رات گئے کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن بصری نے سخن ترازی اور فسوں فسانہ سے رام کر کے اسے دروازہ کھولنے پر رضامند کر لیا۔ جب دروازہ کھلا تو بصری نے اپنے ساتھ سپاہیوں کو بھی بلا لیا۔ یہ دیکھ کر دربان دوسرے پیروکاروں کے ہوش اڑ گئے اور عالم پریشانی میں چیخنے چلانے لگے، بولے، افسوس تم لوگ ایک نبی اللہ کو قتل کرنا چاہتے ہو جسے خدا نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ جب بصری اور اس کے رفقائے کار اندر گئے تو حارث مفقود تھا۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ حارث اس وقت خطرے کا احساس کر کے ایک تاک میں چھپ گیا تھا جو مریدوں نے اس کی حفاظت کے لیے بنا رکھا تھا۔ بصری سے کوئی بات مخفی نہیں تھی۔ اس نے تاک میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولنا شروع کیا تو ہاتھ حارث کے کپڑوں سے چھو گیا۔ اس نے حارث کو پکڑ کر نیچے کھینچ لیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو جکڑ لو۔ انہوں نے زنجیر گردن میں ڈال کر دونوں ہاتھ گردن سے باندھے اور لے چلے۔ جب وہ بیت المقدس پہنچے تو حارث نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر میں بالفرض محال راہ راست کو چھوڑ دوں یہ حق کے فراموشی مجھ پر وبال ہوگی، اگر راہ ہدایت پر مستقیم رہوں تو اس کلام پاک کی بدولت جس کو میرا رب مجھ پر نازل فرما رہا ہے، اس آیت کا پڑھنا تھا کہ گلے اور ہاتھ کی زنجیر ٹوٹ کر زمین پر جا پڑی۔ یہ دیکھ کر پیادوں نے زنجیر اٹھا کر پھر ہاتھ گلے سے باندھے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب دوسرے درے پر پہنچے تو حارث نے مکرر یہ آیت پڑھی اور زنجیر ٹوٹ کر زمین پر جا گری۔ پیادوں نے پھر سلاسل کو اٹھایا اور سابارہ جکڑ کر لے چلے۔ آخر دمشق پہنچ کر خلیفہ عبد المالک کے سامنے پیش کیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا، کیا واقعی تم مدعی نبوت ہو؟ حارث نے کہا، ہاں، لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ جو کچھ کہتا ہوں وحی الہی نعوذ باللہ بے معجب کہتا ہوں۔ خلیفہ نے ایک قوی ہیکل محافظ کو حکم دیا کہ اس کو نیزہ مار کر ہلاک کر دو۔ نیزہ مارا گیا لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر حارث کے مریدوں نے یہ کہنا شروع کیا، انبیاء اللہ کے جسم پر ہتھیار اثر نہیں کرتے۔ خلیفہ نے محافظ سے کہا، شاید تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نیزہ نہیں مارا۔ اب کی مرتبہ اس نے بسم اللہ پڑھ کر وار کیا تو وہ بری طرح زخم کھا کر گرا اور جان دے دی۔ خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اردو کتاب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔